أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیات اتار دی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب جو پیا جاتا ہے، ہر وہ مشروب جو نشہ دیتا ہے، فہو حرام، وہ حرام ہے۔ پھر فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس مشروب کی بڑی تعداد نشہ پیدا کرتی ہے اس کی معمولی سی مقدار بھی حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بیماری کی حالت میں چلو شراب پی لو، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جس کو علاج کے طور پر تم استعمال کرنا چاہتے ہو وہ تو خود حرام ہے، جو حرام ہے اس میں شفا کہاں سے آئے گی؟ لہذا شراب بیماری کے طور پر بھی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ فَكَيْفَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کلمہ گو لوگ شراب پئیں گے؟ آپ کی امت کے افراد شراب پئیں گے؟ اور ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ مشرف چلا گیا باہر کے دورے پر اور لگا وہ جام کے جام الٹنے، پلانے والا کہنے لگا سر آپ نے خطاب کرنا ہے، آپ کی تقریر ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ کہا اس کو پی کر ہی میں فریش ہو جاؤں گا تبھی مجھے تقریر آئے گی، ورنہ آتی نہیں۔ ہمارے صدر جا کر باہر کیا کرتے ہیں؟ صدروں کو چھوڑے ہمارے مولویوں کو دیکھیں۔ یہ مولوی فضل الرحمان باہر جا کر کیا کرتا؟ شراب پی رہا۔ اس کو جہاز سے آ کر اتارا جاتا ہے کہ باقی جو اخراجات ہیں وہ تو حکومت بھرے گی، لیکن پینے پلانے کا خرچہ تجھے دینا پڑے گا۔ کہاں جا رہا ہے؟ جہاز پر چڑھ کر، نیچے اتر پیمنٹ کر۔ اب یہ کیوں پیتے ہیں جا کر؟ ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ دارالکفر میں سود بھی حلال ہے، جوا بھی حلال ہے، شراب بھی حلال ہے۔ جب دارالکفر ہے تو مزے کرو، بدکاری کرو، عیاشی کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، سود کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ دارالکفر ہے۔ ہاں دارالاسلام میں حرام ہے۔ ہمارے صدر جو جا کر جام صحت پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وہ تو بے دین ہیں نا۔ ہمارے مولوی دیندار، داڑھیوں والے، حاجی، نمازی، وہ بھی پیتے ہیں جا کر۔ پیتے کیوں ہیں؟ کہ ہمارے مذہب میں جائز ہے نا دارالکفر میں۔ یہ تمام چیزیں جو دارالاسلام میں حرام ہیں دارالکفر میں آتے ہی حلال ہو جاتی۔ فَكَيْفَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کے امتی کلمہ گو شراب پینے لگ جائیں؟ وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ مَا بَيَّنَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کے احکامات اتار دیے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لَعْنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآسِرَهَا وَحَامِلَهَا، اللہ نے لعنت کی ہے شراب پر بھی، اس کے پینے والے پر بھی، پلانے والے پر بھی، اس کے بیچنے والے پر بھی، اس کو نچوڑنے والے پر بھی، اور اس کو اٹھا کر لانے والے پر بھی، پانچوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ شراب پر بھی لعنت، پینے والے پر بھی لعنت، ساقی پر بھی لعنت، اس کو نچوڑنے والے پر بھی لعنت، اس کو بیچنے والے پر بھی لعنت، محفلوں میں اٹھا کر شراب لانے والے پر بھی لعنت۔ فَكَيْفَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہوگا؟
قد بین اللہ فیہا ما بین، اللہ نے جب اتنے واضح احکامات اتار دیے، اس پر لعنت کر دی، اس کو حرام کر دیا، تو کیسے ہوگا کہ مسلمان شراب پیئیں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ومن شرب مسکرا بوخست صلاتہ 40 صباحا، جس آدمی نے شراب پی 40 دن کے لیے نماز کی چھٹی اس کی قبول ہی نہیں ہوگی، چل بھاگ جا۔ یہ جرم معمولی جرم نہیں۔ ایک عورت نے ایک آدمی کو اپنے گھر بلا لیا، اس کے سامنے 3 چیزیں رکھیں، اس بچے کو قتل کر دے، اگر نہیں کرتا میرے ساتھ منہ کالا کر، یہ بھی نہیں کرتا کہا پھر شراب پی، وگرنہ میں شور مچاؤں گی، بدنام کر دوں گی تجھے۔ اب وہ عزت دار آدمی تھا، ڈر گیا، کہنے لگا 3 کام ہیں، تینوں کاموں میں سے سب سے کم جرم کس کا ہے؟ سوچ کر کہنے لگا شراب کا ہی ہے، چلو یہ پی لیتا ہوں۔ شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد ہوش و حواس گم کر بیٹھا۔ جو عادی ہے اس کو نشہ نہیں چڑھتا، لیکن جس نے کبھی نہ پی ہو اس کو نشہ چڑھ جاتا۔ اب اس نے تینوں چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کیا تھا کہ یہ کم درجے کا جرم ہے، یہ میں کر لیتا ہوں، لیکن شراب پینے کے بعد اس کا میٹر گھوم گیا، ہوش و حواس گم کر بیٹھا۔ اب اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا نشے کی حالت میں، اور اس کے ساتھ بدکاری بھی کر لی۔ یہ معمولی جرم نہیں جو ہمارے پریزیڈنٹ جا کر باہر کرتے ہیں، ہمارے مولوی سیاستدان جا کر باہر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن اس کی نماز گئی، چھٹی کوئی قبول نہیں۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر یہ توبہ کر لے اللہ بھی اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، لیکن اگر یہ 4تھی مرتبہ یہ جرم کرتا ہے، ایک دفعہ کیا توبہ کی، دوسری دفعہ کیا توبہ کی، تیسری دفعہ کیا توبہ کی، پھر 4تھی دفعہ کرتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ 4تھی مرتبہ جرم کرے، اب اللہ کا اس پر حق بن جاتا ہے کہ اس کو طینۃ الخبال پلائے۔ یہ 4تھی مرتبہ جرم کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا پاپی بن جاتا ہے کہ اللہ کا اس پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائے۔ قیل وما طینۃ الخبال یا رسول اللہ، صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ قال صدید اہل النار، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمیوں کے جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والا خون، پیپ، کچ لہو، یہ طینۃ الخبال ہے۔ فکیف یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے؟ وقد بین اللہ فیہا ما بین، اللہ نے اس کو تو اتنا واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی شراب کے قریب نہیں جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی امت کے افراد شراب پیئیں گے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یسمونہا بغیر اسمہا، یہ شراب پیئیں گے نام بدل دیں گے، شراب کے اوپر روح افزا کا لیبل لگا دیں گے، شراب کے اوپر جام صحت لکھ دیں گے، اور ان فقیہوں نے یہ کام بھی آسان کر دیا کہ نام بھی نہ بدلو نا، چلو ہم اس کو تمہارے لیے ویسے ہی حلال کر دیتے ہیں۔
اس امت کے ان فقیہوں نے جن کی تقلید کو امت کے علماء نے اپنے آپ پر واجب قرار دے رکھا ہے، ان فقیہوں نے یہ آسانی بھی کر دی ہمارے لیے کہ نام بھی نہ بدلو تب بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ جبھی تو میں نے کہا تھا نا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں بھی مسلمانوں نے 2 نمبری کی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو غیر مشروط اطاعت اور اتباع کے قابل ہو، صرف اللہ کے نبی غیر مشروط اطاعت کے قابل ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کون سی ہستیاں ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ وہ غیر مشروط اطاعت کے قابل ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث چھوڑ دی جاتی ہے اور امام کے قول کو رد نہیں کیا جاتا۔ یہ نبی سے نیچا مقام ہے یا اونچا؟ مرزائی تو ہو گئے غلام احمد قادیانی کو ماننے کی وجہ سے کافر، اور جو نبی کی حدیث کو چھوڑ کر یہ کہے میرے امام کی بات کو فوقیت ہے، درجہ کس کا اونچا ہوا، امام کا یا نبی کا؟ مرزائیوں نے یہ جرت نہیں کی کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ سے اپنے جھوٹے نبی کو بڑھا کر کہیں کہ نہیں یہ اونچا یہ نیچا، کہنے لگے نہیں وہ اونچا یہ نیچا ہمارا ذلی اس کے ماتحت آیا ہے، اس کی شریعت کو لے کر چلے گا، اس کی شریعت کو پہنچائے گا، نئی شریعت نہیں لایا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے مولوی کیا کہتے ہیں؟ نبی کی حدیث ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ میرے امام نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا لہٰذا میں نبی کی اس حدیث پر عمل نہیں کروں گا۔ کس پر عمل کروں گا؟ جو میرے امام نے کہی۔ اب امام اونچا یا نبی اونچا؟ یہ پکے مسلمان اور وہ پکے کافر، یہ اصول ہے کہ 2 نمبری؟ سوچیں عقل سے، یہ سیاسی فیصلہ ہمارے نزدیک ان قادیانیوں کو کافر قرار دینا بالکل صحیح ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو بھی گمراہ قرار دیا جائے جو اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کے قول کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں میں نہیں مانتا نبی کی حدیث کو، میں امام کے قول کو مانوں گا۔ کیوں؟ کیا تیرا امام اتنا اونچا ہے؟ کیا تیرے امام کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے؟ کیا تیرے امام کو یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی جاتے ہوئے یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد 4 امام آئیں گے، 12 دوسرے لوگوں کے ہوں گے، 4 اہل سنہ کے ہوں گے، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہوگا کہ میری بات کو رد کر دینا، ان کی بات کو رد نہ کرنا؟ کیا طرز عمل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کر دی، کہا اللہ کے نبی نے یوں فرمایا۔ سوال کرنے والا کہنے لگا آپ نے تو حدیث بیان کر دی لیکن ابو بکر صدیق تو یوں فرماتے تھے۔ اس مسئلے میں عمر ابن خطاب کا فتویٰ یوں تھا۔ اب اس سوال کرنے والے کے ذہن میں کیا بات تھی؟ ابو بکر صدیق کا مقام بہت اونچا ہے، عمر فاروق کا مقام بہت اونچا ہے، اور جواب دینے والے عبداللہ بن عباس نبی کے چچا کے بیٹے میں کیا بات تھی ان کے ذہن میں؟ کہا چاہے یہ جتنے اونچے ہوں، چاہے یہ جتنی بلندی پر پہنچ جائیں، لیکن میرے آقا کے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک کے برابر بھی یہ نہیں۔ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہ کر۔ اس جرم میں
کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہ کرے. اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال عمر قال ابو بکر. میں تمہارے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث رکھتا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کا قول رکھتے ہو. مجھے ڈر لگتا ہے اس جرم کے بدلے آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے. ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بڑھ سکتا. عبداللہ بن عباس نشاندہی کر رہے ہیں اس گمراہی کی جو لوگوں میں آنی تھی کہ اپنے امام کی بات کو اونچا کرنا، محمد الرسول اللہ کی بات کو نیچا کرنا. میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتا؟ جی اس لیے نہیں کرتا نا کہ وہ میرے امام نے نہیں کی تھی. بھئی تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اپنے امام کا. تیرا یہ کہنا کفر ہے کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل اس لیے نہیں کرتا کہ میرے امام نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث، آپ کا قول، آپ کا فعل محتاج ہے امام ابو حنیفہ کی مہر کا، کہ جب تک امام مہر نہ لگا دے اس وقت تک نبی کی حدیث نہیں چل سکتی. یہ نوٹ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ امام ابو حنیفہ کے دستخط نہ ہوں. یہ معمولی جرم ہے. سارے مولوی چاہے وہ ختم نبوت والے ہوں چاہے وہ غیر ختم نبوت والے ہوں اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. جس بھی مولوی کو چھیڑ کر دیکھ لیں کہ آپ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، کیا جواب ہوگا؟ میں مقلد ہوں اپنے امام کا. یجب علینا تقلید و امامنا ابی حنیفہ تھا، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ الحدیث، دیوبند کا شیخ الحدیث. کیا کہہ رہا ہے؟ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ. حق اور انصاف کی بات تو یہی ہے کہ اس مسئلہ تجارت میں امام شافعی کو ترجیح ہے. اس کا مذہب قوی ہے، ہمارا مذہب ضعیف ہے. من جہت الاحادیث والنصوص، قرآن کی آیات امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں، نبی کی احادیث امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں، اور حق اور انصاف کی بات بھی یہی ہے. اب یہ دیکھیں نا، تجزیہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں لگا حدیث کا کہاں سے آ گئی یہ حدیث. ایک تو ہوتا ہے نا جاہل جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، آمین کہنے کی، قدم سے قدم ملانے کی، حدیث ہے یا نہیں. یہ تو قابل معافی قیامت کے دن ہوگا. جی مجھے پتہ ہی نہیں لگا. یہ جرم تو اس کا ہے نا، روٹی کھانے کا پتہ تھا تجھے؟ جی وہ تو بھوکا مر جاتا اگر نہ کھاتا. منہ سے کھاتا تھا کہ ناک سے؟ نہیں، منہ سے کھاتا تھا. تجارت کا پتہ تھا تجھے؟ جی ہاں، تجارت کا بھی علم تھا میرے پاس سارا. میرے باپ نے پیدا ہوتے ہی پڑھانا شروع کر دیا. بیٹا کسی پر اعتبار نہیں کیا کرتے. وہ کسی ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے، بیٹے کو کہنے لگا چھلانگ مار. کہا ابا میں گر جاؤں گا نیچے. کہا نہیں، میں جو کھڑا ہوں تجھے میں پکڑ لوں گا. باپ نیچے کھڑا ہے، بیٹا اوپر دیوار پر میز پر چڑھا ہوا ہے. بیٹا چھلانگ مار. بابا میں گر جاؤں گا، چوٹ لگ جائے گی، خون نکل آئے گا. بیٹا باپ پر اعتبار نہیں تجھے؟ میں جو کھڑا ہوں تجھے پکڑنے کے لیے، تو چھلانگ مارے گا میں گود میں لے لوں گا تجھے. بچہ تھا، باپ پر اعتبار کر بیٹھا. باپ اسے سبق پڑھانا چاہتا تھا. اس نے چھلانگ ماری. باپ پکڑنے کی بجائے، سنبھالنے کی بجائے سائیڈ پر ہٹ گیا، سیدھا جا کر منہ لگا فرش پر.
خون نکلنے لگ گیا، رونے لگ گیا. کہا بیٹا پہلا سبق یاد کر، کسی پر اعتبار نہیں کرنا، چاہے سگا باپ ہی کیوں نہ. یہ بچپنے سے تربیت دی جا رہی ہے بچے کو کہ تو نے آگے مستقبل میں دکان چلانی ہے، تو نے فیکٹری چلانی ہے، تو نے ہول سیل کا کام کرنا ہے. پہلا سبق کیا ہے؟ سگے باپ پر بھی اعتبار نہ کرنا، پیسے کے بارے میں نقد ادھار نہیں دینا. تجارت کا تجھے پتہ؟ جی میرے باپ نے شروع سے ہی میری تربیت کی تھی. دین کا تجھے کوئی پتہ نہیں؟ ہاں جی وہ دین تو تھا نا، وہ مولوی صاحب کہتے تھے بس میں جو کہہ دوں وہی دین. اب جاہل چلو اس کی مجبوری ہے، یہ اس کی کمزوری ہے کہ دین کی وہ پرواہ نہیں کرتا. قیامت کے دن کم از کم یہ سوال تو ہوگا نا کہ دین کو تو نے کتنی ترجیح دی، کتنا ٹائم دیتا تھا دین کو تو. اب آپ جمعہ پڑھنے یہاں آئے ہیں سب کے سب، کبھی آپ نے اپنے دل سے پوچھا ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں دین کو؟ مر مرا کر یہ 5 وقت کی ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی 100 میں سے 10. رمضان آیا مسجدیں بھر گئیں، رمضان گیا چھٹی، اللہ کی بھی، اس کے نبی کی بھی، قرآن کی بھی، حدیث کی. چلو وہ مسلمان جو رمضان میں اللہ کو جانتے تھے شوال کے مہینے میں بھول گئے. اب ہم خود سوچیں کہ ہم دین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی امپورٹنس ہے ہمارے ذہنوں میں کہ نہیں یہ بھی دین بھی ہے ہونا چاہیے، یا یہ کہ بس او جی دین ٹھیک ہے چل جاتا ہے سارا کچھ. جاہل تو بچ جائے، یہ مولوی بھی بچ جائیں گے، شیخ الحدیث بھی، مفتی بھی بچ جائے گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ حق اور انصاف تو یہی ہے کہ اس مسئلہ تجارت میں امام شافعی کو ترجیح ہے، کتاب و سنت کے دلائل اس کے حق میں ہیں، اس کے پاس ہیں، اس کا مذہب قوی ہے، ہمارا مذہب کمزور ہے اس مسئلے میں. لیکن مانتا کیوں نہیں قوی مذہب کو، قرآن حدیث والے کو؟ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ تھا، ہم تو مقلد ہیں اپنے امام کے، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. اب یہ گمراہ نہیں مرزائیوں کی طرح. قادیانیوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے بعد ایک چھوٹا نبی بنایا نا، کہا اس کی اتباع کرو. اور ہمارے مولویوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے بعد امام بنا دیا، نبوت کی بوتل پر لکھ دیا، نبوت کے عہدے پر لکھ دیا کہ یہ ہمارا امام. اب اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو نبی کے ساتھ کرنا ہے، بلکہ نبی سے بڑھ کر کرنا ہے. قادیانی اس نبی کو ذلی نبی مانتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس امام کو نبی سے اوپر جانتے ہیں کہ نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو چھوڑ دو، لیکن اپنے امام کی بات کو کبھی نہ چھوڑنا. انور شاہ کاشمیری دیوبندیوں کے شیخ الحدیث، بخاری کی شرح بھی انہوں نے لکھی فیض الباری کے نام سے. اس میں ایک حدیث آ گئی، ایک وتر اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اور آپ حکم دیا کرتے تھے کہ تم رات کو صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، پڑھتے رہو پڑھتے رہو. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تمہیں ڈر ہو کہ اب فجر طلوع ہونے والی ہے، فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، ایک رکعت پڑھ لو، یہ رکعت تمہاری پڑھی ہوئی پوری نماز کو وتر بنا دے گی. وتر کی ایک رکعت بخاری میں، مسلم میں، صحیح ترین کتابوں میں موجود ہے. ایک رکعت اللہ کے نبی پڑھتے بھی تھے اور آپ نے حکم بھی دے رکھا تھا. انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں یہ حدیث میرے سامنے آئی، میں 40 سال تک اس حدیث کا جواب سوچتا رہا. 4 سال تک یا 40 سال تک اس حدیث کا جواب سوچتا رہا، میں اس حدیث کو اپنے امام کے مذہب کے مطابق کیسے بناؤں. امام کا مذہب کیا ہے؟
کہ 3 رکعت وتر کی پڑھی جا سکتی ہیں. 1 رکعت پڑھنا یہ دم کٹا عمل ہے. 1 وتر پڑھنا یہ دم کٹا عمل ہے. جس طرح 1 رکعت دم کٹی ہے ایسے وتر بھی 1 رکعت دم کٹی ہے. یہ پڑھنا جائز نہیں. 3 رکعت پڑھی جائیں. یہ حنفیوں کا مذہب ہے. اب یہ انور شاہ سوچتے رہے کتنے سال تک؟ جتنے سال تک میں سوچتا رہا کیا اس حدیث کو اپنے امام کے مذہب کے مطابق کیسے بناؤں؟ فوقیت کس کو، امام کے مذہب کو یا نبی کی حدیث کو؟ وہ کافر کہ انہوں نے ذلی نبی بنا لیا، ختم نبوت کا بورڈ اپنے دفتروں اور مسجدوں پر لگا لیے اور کہہ دیا ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں. اندر سے کام کیا ہے؟ کالے کرتوت کیسے ہیں کہ نبی کی حدیث آنے کے بعد کہہ رہے ہیں اس حدیث کو اپنے امام کے مذہب کے مطابق کیسے بناؤں؟ کیا جواب دوں لوگوں کو؟ کیسے سمجھاؤں کہ یہ حدیث کیا ہے اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ یہ شوال کے 6 روزے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو سارے سال کا ثواب دے گا. سال کے کتنے دن؟ 360. 30 روزے رکھ لیے رمضان کے اور 6 روزے ہو گئے شوال کے 36. 36 کو کم از کم 10 سے ضرب دیں کہ ایک نیکی اللہ کے نزدیک 10 کے برابر ہے. کتنے ہو گئے؟ 360. گویا جس نے 6 روزے شوال کے رمضان کے بعد رکھ لیے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھ لیے. یہ اللہ اپنے فضل سے اس کو 360 دنوں کا ثواب دے دیتا. یہ بخاری کی حدیث ہے. لیکن حنفیوں کے مذہب میں کیا ہے؟ کہا مکروہ. روزے نہیں رکھ سکتے، یہ مکروہ عمل ہے. کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے. مکروہ کس نے کہا؟ ہمارے امام نے. کس پر عمل کیا جائے گا؟ اپنے امام کے قول پر عمل کریں گے. نبی کی حدیث کو کون دیکھتا؟ یہ مسلمان اور وہ کافر، یہ مواحد اور وہ بے دین، یہ بھی کوئی فیصلہ ہے؟ 2 نمبری ہر چیز میں، ہم دین میں بھی 2 نمبری کرتے ہیں، سیاست میں بھی 2 نمبری کرتے ہیں، ملاوٹ میں بھی 2 نمبری کرتے ہیں. مرچیں اٹھائی، چنے کے چھلکے رنگے اور مرچوں میں ملا دیے. ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے. نہ دنیا ہماری محفوظ اور نہ ہمارا دین محفوظ. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم آمرۃ وہی خراب من الہدى علماؤہم شر من تحت عدیم السماء من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود. ایک زمانہ آنے والا ہے، لوگوں پر وہ وقت آنے والا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہ جائے گا واقعی. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کی رسم رہ جائے گی. داڑھی مونڈا قرآن کا حافظ، تراویوں کے لیے چھوٹی چھوٹی رکھ لی، تراویاں پڑھانی میں نے، تراویاں پڑھاتے ہی رمضان گیا، داڑھی بھی گئی. اسلام کا نام رہ جائے گا. ختم نبوت کے ٹھیکیدار اندر سے کھوکھلے، اسلام نامی چیز ہی نہیں. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا. وہ وہاں کیا چلا رہے ہیں؟ فقہ حنفی گھسیڑی ہوئی ہے اسلام کے نام پر. فرمایا مسجدیں ان کی بھری نظر آئیں گی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن ہدایت نامی چیز مسجدوں میں کہیں نہیں ملے گی. علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، آسمان نیلی چھت کے نیچے فرمایا سب سے بری مخلوق ان کے مولوی ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ، انہی میں سے فتنہ نکلے گا. وفیہم تعود، اور انہی کے اندر داخل ہو جائے گا.
فتنے کی جڑ، فتنے کی بنیاد کون ہوں گے؟ یہ مولوی، یہ مفتی، یہ پیر، یہ بزرگ، یہ فتنوں کی جڑ ہوں گے۔ دیکھ لیں، آج سروے کر کے دیکھ لیں مسجدوں میں، وہ ایک آدمی تھا، اس نے مولوی صاحب کو ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ مولوی صاحب زیادہ ادھار نہیں چل سکتا، پچھلے پیسے لاؤ آگے لے جاؤ۔ تھا وہ سکھ، مولوی نے اگلے دن جمعہ تھا، اعلان کر دیا کہ بھنڈر سنگھ جو تھا نا، یہ جو دکان چلاتا تھا، یہ وہابی ہو گیا، اس سے چیزیں نہیں لینی، اس کا بائیکاٹ ہو گیا۔ وہ بیچارہ روتا پیٹتا آ گیا۔ 2-4 ہفتے تو اس نے انتظار کیا کہ شاید آ جائیں لوگ، لیکن مولوی کی بات جب سن لی کہ یہ وہابی ہو گیا، کس نے آنا تھا؟ آ کر 2 ہفتے کے بعد نذرانہ بھی پیش کیا، مولوی سے کہا بھی جی جیسے آپ کہتے ہیں، بے شک آپ پیسے بھی نہ دینا، پہلے تو ادھار تھا نا، اب آپ پیسے بھی نہ دینا، لیکن اپنا فتویٰ واپس لے لو۔ اگلے جمعے مولوی نے اعلان کر دیا، وہ وہابی ہو گیا تھا نا سکھ، وہ دوبارہ سکھ بن گیا ہے، لہذا اس سے لیا کرو۔ فرمایا انہی کے اندر سے فتنہ داخل ہوگا، انہی کے اندر سے فتنہ نکلے گا، یہ جو جب چاہیں گے جس کی پگڑی اچھال دیں گے، کہیں گے یہ ویسا ہو گیا، چلو خارج عن الملہ، اسلام سے فارغ۔ اب یہ مسئلہ جو شراب کا چل رہا تھا، اس کو حل فقیہوں نے کیسے کیا؟ فرمایا ما یتخذ من الحنطۃ والشعیر والعسل والذرۃ حلال عند ابی حنیفہ۔ اللہ کے نبی سے تو صحابہ نے پوچھا فکیف یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا اللہ کے نبی، شراب کو بھی حلال کر لیں گے؟ آپ نے ایک نشانی کیا بتلائی؟ نام بدل دیں گے شراب کا، جام صحت رکھ دیں گے۔ ان فقیہوں نے کیا کیا؟ کہا یہ مسئلہ ہی بدل دو۔ کیا کرو؟ شراب اگر بنائی جائے گندم سے، جوں سے، شہد سے اور مکئی سے، حلال عند ابی حنیفہ، ہمارے امام کے نزدیک حلال ہے، جتنی مرضی پیو۔ حرام کون سی شراب ہوگی؟ کہا انگور اور کھجور کی شراب حرام ہوگی، باقی ان 4 چیزوں سے اگر شراب بنائی جائے گی وہ حلال ہوگی۔ ولا یحد شاربہ وان سکر منہ، اگر کوئی شراب پیے گا بھی، پینے والے پر حد نہیں لگائی جائے گی، اگرچہ نشہ بھی چڑھ جائے تب بھی حد نہیں لگے گی۔ کوئی پاگل ہوگا کہ وہ کھجور اور انگور کی پیے گا؟ کہا جب گندم کی حلال ہے، جو کی حلال ہے، مکئی کی حلال ہے، شہد کی حلال ہے، تو پھر ضرور جانا ہے کہ ہم نے انگور کی پینی ہے یا کھجور کی پینی، ہم یہی پیا کریں گے۔ یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ پیو جتنا مرضی پیو۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بخاری میں آتا، قام عمر علی المنبر، حضرت عمر مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے منبر پر چڑھے، فقال اما بعد، آپ نے فرمایا نزل تحریم الخمر وہی من 5، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، وہی من 5، اس وقت مدینے میں 5 چیزوں سے شراب بنتی تھی، العنب انگور سے، والتمر کھجور سے، والعسل شہد سے، والحنطۃ گندم سے، والشعیر اور جوں سے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، ان 5 چیزوں سے شراب بنتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں سے بننے والی شراب کو حرام کر دیا۔ فقہ حنفی نے 2 چیزیں نکال کر باقی حلال کر دی۔ مکئی سے نہیں بنتی تھی مدینے میں، انہوں نے مکئی کو بیچ میں شامل کر دیا کہ مکئی سے بنا لو۔ فرمایا حضرت عمر نے والخمر ما خامر العقل، خمر کسے کہتے ہیں؟ جو اس عقل کو ڈھانپ لے وہ خمر ہے، شراب ہے۔ لہذا ہر وہ شراب جو نشہ پیدا کرتی ہے اللہ کے نبی کے قول کے مطابق حرام ہے۔ حضرت عمر نے اس کی یہی تشریح کی، لیکن فقیہوں نے اس کو حلال کر دیا۔ کتنی آسانی پیدا کر دی۔ انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ کم از کم آج مولوی ان کا نام لے کر تو یہی کہتے ہیں نا، فقہ حنفی
ہدایہ قدوری، فتاوی عالمگیری، در مختار، رد المختار، یہ ہمارے مذہب کی کتابیں ہیں، اس میں امام صاحب کے اقوال موجود ہیں، وہی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب ان کو حق بنتا ہے ختم نبوت کا ڈھنڈورا پیٹنے پہ کہ یہ بینر لگائیں، جلسے کریں اور کہیں کہ ہم ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہیں؟ ارے دو نمبری، تم ان سے زیادہ مجرم، وہ تم سے کم مجرم، تم ان سے بڑے مجرم، اس لیے کہ انہوں نے ذلی بنایا، تم نے اپنے امام کو نبی کے اوپر چڑھایا، کہا یہ اونچا تمہارا نبی نیچا، اس کی بات نہیں چلے گی اس کے ہوتے ہوئے۔ یہ کتنی ناانصافی ہے کہ نبی کی بات امام ابو حنیفہ کے ہوتے نہیں چل سکتی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے آدم سے لے کر عیسیٰ کی نہیں چل سکتی، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک موجود ہیں، کوئی مصلی پر نہیں چڑھ سکتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک موجود ہیں، کوئی خطیب نہیں بن سکتا، کوئی امام نہیں بن سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی جنت کے دروازے کو نہ کھلوا سکتا ہے نہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ موجود ہے۔ لیکن یہ کیا بے انصافی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے، امام ابو حنیفہ کے ہوتے ہوئے اس کی بھی نہیں چل سکتی۔ سارے انبیاء کا جو امام اور خطیب ہے، ساری دنیا کا جو سردار ہے، جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اس کی امام ابو حنیفہ کے ہوتے نہیں چل سکتی۔ یہ انصاف ہے؟ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو درست کر لو، یہی عقیدہ سچا ہے، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی کی نہیں چل سکتی۔ جس نے نبی کی بات کے ہوتے ہوئے اپنے امام کی بات کو ترجیح دی، وہ بھی قادیانیوں کی طرح گمراہ ہے۔ نبی کی بات اس قابل ہے کہ اس کی بات کو اونچا کیا جائے، کس سے؟ آدم کی بات سے بھی، نوح کی بات سے بھی، ابراہیم کی بات سے بھی، موسیٰ اور عیسیٰ کی بات سے بھی۔ کجا اس کی بات کو اتنا گرا دیا جائے کہ اس کی چلتی ہی نہیں، اس کا سکہ چلتا ہی نہیں، اس کا قول چلتا ہی نہیں، اس کی سنت چلتی ہی نہیں۔ کب؟ جب ہمارے امام کی بات آ جائے گی، اس کی کیا ہے، اس کو ایک طرف اٹھا کر رکھو۔ یہ اسلام ہے؟ اپنے عقیدے کو درست کر لو، نبی کی عزت اور مقام اتنا پیدا کر لو اپنے دل میں کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی طرف پلٹ کر دیکھنا آپ کو گوارا نہ ہو کہ ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بات بھی اسی کی ہم نے ماننی ہے۔ اگر ایسا ایمان ہوگا، قیامت کے دن قابل قبول ہوگا، اور اگر ایسا ایمان نہ ہوا، یاد رکھو قیامت کے دن چھٹکارا بڑا مشکل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مسجد انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اعلانات کے باوجود مسجد فنڈ کی صورتحال قابل ذکر نہیں۔ اتنے بڑے مرکز کے اخراجات اکیلے انتظامیہ کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں۔ ہر نمازی کا فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے تعاون کرے۔ لہٰذا ہم ایسے 100 نمازیوں کے متلاشی ہیں جو اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے کم از کم 500 روپے ماہانہ ادا کریں، تاکہ ممبر سے بار بار چندے کے اعلانات نہ کیے جائیں۔ نماز جمعہ کے بعد ساتھی باہر موجود ہیں، جو آدمی اپنا نام لکھوانا چاہے وہ اپنا نام لکھوا دے، جو کم میں لکھوانا چاہے وہ کم میں لکھوا دے، 100 روپے میں لکھوا دے، تاکہ انتظامیہ کے افراد کو معلوم ہو کہ ہمارے اخراجات کتنے ہیں اور آمدن کتنی ہے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ آج بعد از نماز مغرب مسجد قدس
خیبان سر سید میں عبداللہ ناصر رحمانی صاحب درس ارشاد فرمائیں گے، شرکت کی اپیل۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ مسجد قدوس کی تعمیر جو دوسری چھت پڑنی تھی اس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، سریے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ جو آدمی اس میں بجری، ریت، سیمنٹ وغیرہ میں حصہ ڈالنا چاہے وہ بھی انتظامیہ کو لکھوا دے۔ دعوت ذوالعشیر کیا ہے؟ یہ دعوت ابو طالب کے گھر ہوئی، کیا تیسری دعوت بھی رسول اللہ کی نبوت کا اعلان کیا گیا؟ تیسری یعنی آخری دعوت میں ابو طالب نے دروازہ بند کر دیا تو پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ بتلائیں کہ آپ نے کب نبوت کا اعلان کیا اور کن کے سامنے کیا، تفصیل سے سمجھا دیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی نے جو دعوت کا انتظام کیا تھا وہ اپنے گھر پہ کیا تھا، دونوں مرتبہ اپنے گھر پر کیا تھا، اور آپ نے نبوت کا اعلان پہلے خفیہ رکھا، 3-4 سال تک لوگوں کو فردن فردن بتلاتے رہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل کر دیا فاصدع بما تؤمر بلغ ما انزل الیک من ربک، پھر آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر آپ نے کھلے عام لوگوں کے سامنے نبوت کا اعلان کر دیا۔ آپ اہل حدیث لوگ بریلوی، دیوبندی وغیرہ کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ البتہ وہ لوگ تو آپ کی غیبت نہیں کرتے۔ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا اور کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، یہ غیبت ہے؟ ارے یہ تو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانا ہے۔ اگر یہ غیبت ہوتی تو اللہ کے نبی پھر مکے کے مشرکوں کی غیبت نہ کرتے۔ آپ نے ایک کا نام لے کر، ہر قبیلے کا نام لے کر کہا آؤ آؤ آؤ، جب آ گئے کہنے لگے جنت میں جانا چاہتے ہو میری اتباع کر لو۔ اس کو غیبت نہیں کہتے۔ آپ لوگ معاشرے میں فرقہ بازی کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم فرقہ ختم کرنا چاہتے ہیں یا ڈالتے ہیں؟ فرقہ بندی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں یا ڈالتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سارے فرقے مٹا دو، محمد الرسول اللہ کو مان لو۔ اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کے نبی کے علاوہ کہیں یہ میرا وہ تیرا، یہ چھوٹا پیر وہ بڑا پیر، وہ 11ویں والا پیر وہ کنڈے والا پیر۔ جب اللہ کے نبی کے علاوہ آپ اور لوگوں کو دین کے بیچ میں داخل کریں گے، فرقہ بندی تب ہوگی۔ ختم کب کیسے ہوگی؟ سب کو مٹا دو، الف سے لے کر یا تک، چھوٹے بڑے سب مٹا دو۔ کس کو باقی رکھو؟ محمد الرسول اللہ کو۔ یہ فرقہ بندی ختم کرنا ہے یا فرقہ بندی ڈالنا ہے؟ جاوید غامدی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ نے انہیں مناظرے کا چیلنج کیا ہے؟ جاوید غامدی باتیں کرتا ہے آ کر چینل پر، لیکن گفتگو نہیں کرتا، مناظرہ نہیں کرتا۔ کہہ دے گا کہ مجھ سے بات کروا لو، لیکن جب اس سے کہا جائے آ جاؤ، کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے کوئی مجھے قتل ہی نہ کر دے۔ لہٰذا یہ فراڈی آدمی ہے۔ مرزا غلام احمد کون تھا؟ مقلد یا غیر مقلد؟ مرزا غلام احمد نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسئلہ تو میں اپنا بتا دوں نا وہ تو میرا ماننا ہے، لیکن جو مسئلہ میں اپنا نہ بتاؤں نا فقہ حنفی کا مان لینا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں وہ مقلد تھا کہ غیر مقلد۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والوں نے مرزا غلام احمد کو سب سے زیادہ تنگ کیا تھا مناظرے میں؟ یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ غلام احمد قادیانی نے نام لے کر کہا محمد حسین بٹالوی اور ثناء اللہ امرتسری، ان دونوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ جو پیر صاحب کا آپ نے لکھا نا مہر علی، اس نے بھی غلام احمد قادیانی کے خلاف کتابیں لکھیں، اس سے مناظرے کیے، لیکن تنگ کس سے تھا زیادہ؟ وہ خود لکھتا ہے کہ یا اللہ یہ محمد حسین بٹالوی اور ثناء اللہ امرتسری، ان دونوں نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ اگر یہ حق پر ہیں اور میں باطل پر ہوں تو میری موت ان کی زندگی میں آ جائے۔ یہ مباہلہ کیا تھا غلام احمد قادیانی نے۔ ثناء اللہ امرتسری پاکستان بننے کے بعد سرگودا میں آ کر فوت ہوئے، اور یہ دجال پہلے ہی انڈیا میں مر گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ شیعہ مذہب کے عقائد قادیانیوں سے زیادہ خراب ہیں؟ اگر ہیں تو کوئی مثال دیں۔ دیکھیں یہ سارے ہی، چاہے وہ ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں، کسی کے کم خراب ہیں، کسی کے زیادہ خراب ہیں۔ لہٰذا بچے گا وہ جو قرآن و حدیث کو اپنا مذہب بنائے گا، وہ بچے گا، چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، سب کے عقائد خراب ہیں۔
کیا دیوبندی بریلوی حضرات کا کہنا درست ہے کہ یہ حنفی ہیں؟ کیا حنفیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر یہ اپنا عقیدہ امام ابو حنیفہ جیسا کریں؟ بریلوی دیوبندیوں کا یہ کہنا ہم حنفی ہیں آدھا ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ عقیدے میں ہم حنفی نہیں، مسائل میں حنفی ہیں۔ اس کا مطلب ہے 50% حنفی ہوئے، 50% ماتریدی ہوئے، پورے حنفی یہ بھی نہیں۔ ان کے پیچھے نماز، جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتلا دیا تھا، جس کا عقیدہ درست نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں، چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ اتحیات کے دوران اور سجدے کے دوران کوئی دعا بار بار دہرا سکتے ہیں؟ اتحیات اور سجدے میں دعا بار بار دہرا سکتے ہیں۔ سجدے میں صرف یہ ہے کہ قرآن کی آیت نہ پڑھیں، عام دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔